دل و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ مخلوق میں مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، میری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ اے میرے آقا، میرے پیارے آقا، آپ ہی میرا آخری سہارا ہے، آپ پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے بیان میں ہم فیضان سفر المظفر، جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، مبارک مہینہ سفر المظفر، اس حوالے سے انشاءاللہ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور خصوصاً بدشگونی کے بارے میں، کیونکہ اس مہینے میں خصوصاً بدشگونی کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا اپنا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور ہم کسی اور کی بھی رہنمائی کر سکیں کہ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ بدشگونی یا جو غلط باتیں اس مہینے کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں، یا پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جب سفر کا مہینہ آتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں بہت زیادہ محتاج ہو گیا، یہ حالت ہو گئی کہ میں بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھاتا ہوں۔ یہ حالت بھی انسان کی ہو جاتی ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے مجھے مٹی کھانی پڑی، پھر بھی بھوک ستاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے، چنانچہ میں ایسے شخص کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا، کوئی تو ملے گا جو مجھے کھانا کھلا دے گا۔ میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہو گیا، حالانکہ میرا وہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں پہ ایک کشتی نظر آئی، تو میں نے جب دیکھا کہ اس کشتی کے اندر ایک سوراخ تھا۔ اچھا، اس سے پہلے اس نے کیا دیکھا، جب دریا پر پہنچا، اس نے دریا پار کرنا تھا، کشتی ضرورت تھی، تو پہلے تو کشتی نظر نہیں آئی۔ اس نے کہا یہ میرے ساتھ برا ہو گیا، یعنی میرے ساتھ بدفعلی ہو گئی، کشتی نہیں ملی۔ اچھا، جب کشتی ایک مل گئی، کہیں سے آ گئی، اب اس نے دیکھا کہ اس کشتی میں سوراخ، اس نے کہا یہ تو دوسری بدفعلی میرے ساتھ ہو گئی، آگے چل کر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ تو بدفعلی ہو گئی۔ جیسے ہمارے ہاں بہت ساری باتوں کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ صبح صبح گھر سے نکلیں گے تو فلاں شخص منہ لگ گیا تو سارا دن خراب گزرے گا، فلاں منحوس کی شکل دیکھ لی یہ ہو جائے گا، کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب آگے سفر پہ نہیں جانا ورنہ سارے کام خراب ہو جائیں گے، تو یہ بدفعلی ہم لیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہی سوچا، پہلے کشتی نظر نہیں آئی، اب کشتی ملی، اس میں سوراخ۔ اب پھر میں نے اس جو کشتی چلانے والا تھا، میں نے اس کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام دیوزادہ ہے۔ اب میں اور پریشان، دیوزادہ عربی میں کہتے ہیں شیطان کو کہا جاتا ہے۔ اب میں نے کہا یہ تیسری بدفعلی۔ بہرحال میں کشتی پہ سوار ہوا، دوسرے کنارے پہنچا، میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور میرا سامان لے چلو۔ اب اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جس مزدور نے مجھے جواب دیا وہ مزدور ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا۔ میں نے کہا یہ آگے ایک اور بدفعلی ہو گئی، چوتھی بدفعلی۔ اب میرے دل میں آیا کہ
بہتر ہے کہ میں یہاں سے واپس چل پڑوں. پہلے کشتی نہیں ملی، کشتی ملی تو اس میں سوراخ، کشتی چلانے والے کا نام پوچھا تو دیو زادہ. آگے جا کے جب مزدور کو بلایا، مزدور ایک آنکھ والا. میرے ساتھ تو یہ بدفعلیاں ہوتی جا رہی ہیں، بہتر ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کیا کہ مجھے بھوک بھی لگی ہے، کوئی میری مدد کر دے، مجھے کھانا چاہیے. میں نے واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا. جب میں مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. اب میں نے دل میں سوچا یا تو یہ کوئی میرا دشمن ہے کہ جو میرے بارے میں اتنی انفارمیشن رکھتا ہے، یا پھر یہ کوئی بادشاہ کا آدمی ہے. میں بڑا پریشان ہوا. بہت کچھ سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا. اس شخص نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اس نے کہا کہ میرے آپ سے اختلافات تو ہیں، لیکن اختلافات کے باوجود حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کی ضروریات کو پورا کروں. آپ ایسا کریں کہ 1-2 ماہ میرے پاس ٹھہریں، میں آپ کی ساری ضروریات پوری کر دوں گا. اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں تو کوئی بات نہیں، یہ 30 دینار آپ رکھ لیں اور آپ واپس چلے جائیں، اپنی ضروریات پہ خرچ کر لیں. اب اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے ساری زندگی 30 دینار نہیں دیکھے تھے، پہلی بار میرے پاس اتنی رقم زندگی میں آئی 30 دینار. تو اب مجھ پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، جبکہ بدشگونی برا فعل لینا یہ حرام ہے. کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یارا. بیان کردہ حکایت سے پتہ چلا کہ بدشگونی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وہ شخص دوران سفر بدشگونیوں کے بارے میں سوچتا رہا اور سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے میں واپس چلا جاؤں گا، عافیت اسی میں ہی، کیونکہ اتنی ساری بدفعلیاں اس نے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی. لیکن جب وہاں پہنچا اسے رقم مل گئی، اس کا کام ہو گیا. اب اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ واقعی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حکایت سے ان لوگوں کے وہم کی بھی مکمل کاٹ ہو گئی جو کسی انسان کو منحوس سمجھتے ہیں، جو کسی جانور کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی ڈیجٹ کو، جیسے 13 کو بہت سارے لوگ دنیا بھر میں، غیر مسلم بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، 13 نمبر کے ڈیجٹ کو برا سمجھیں گے. کئی جگہوں پہ 12واں فلور ہوگا، اس کے بعد 13واں نہیں ہوگا، ڈائریکٹ 14واں ہوگا. اسی طرح سیٹ نمبر جہاز کے اندر 13 مل جائے، کہتے ہیں نہیں اس پہ نہیں بیٹھنا، یا بعض جگہوں پہ سیٹ ہوتی ہی نہیں ہے 13 نمبر کی، آگے ڈائریکٹ 14 نمبر ہوتی ہے. یعنی 13 کو برا سمجھا جاتا ہے. بس ایک دماغ میں بات بٹھا لی ہے بدشگونی، بدفعلی. تو کئی لوگ جانوروں کو، کئی مہینوں کو، کئی دنوں کو، کئی کسی خاص چیز کو برا سمجھتے ہیں، لیکن بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو شخص وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اس بندے کو ہر چیز ہی منحوس نظر آتی ہے. حتیٰ کہ جو وہمی شخص ہوتا ہے، کم عقل لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ غلط فیصلے کرتا ہے، پھر خود آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے.